السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز میں خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جو ہے انتخابات جب بھی ہوں گے، اب جو خدمت کی باری ہماری ہوگی، وہ پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جاوید لطیف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں کہ آئندہ جب الیکشن ہوں گے 2 صوبوں کے ساتھ ساتھ وفاق کے اندر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہوگی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم پنجاب میں سے آرام سے 100 سیٹیں جیت جائیں گے نیشنل اسمبلی کی، اس کے بعد ہمیں کچھ زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی، باقی جو صوبوں سے بھی ہمیں اتنا حصہ مل جائے گا کہ ہم کمفرٹیبل میجورٹی کے اندر آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ استحکام پارٹی ہے لندن کے اندر، اس حوالے سے کوئی بڑی ملاقات ایکسپیکٹڈ ہے۔ ہمارے محترم شہباز شریف صاحب اس وقت جو ہے پیرس کے اندر موجود ہیں، آئی ایم ایف کی ایم جی جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے ملاقات ہو گئی ہے۔ یہ جو تمام سٹوریز ہے ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، بیک گراؤنڈ جو انفارمیشن ہے وہ بھی ہمارے پاس، چوہدری صاحب کے پاس ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے، وہ بھی ہم ناظرین آپ کے ساتھ پروگرام کے باقی حصے کے اندر آئندہ آہستہ آہستہ جب آگے بڑھیں گے تو شیئر کریں گے۔ سب سے بڑی سٹوری لیکن ناظرین آج جو کچھ سپریم کورٹ کے اندر ہوا، کل رات آپ نے دیکھا کہ ایک خبر آئی، ایک 9 رکنی بینچ جو ہے بنا دیا گیا ہے، ملٹری کورٹس کے قائم ہونے کا معاملہ ہے۔ حکومت وقت نے جس کے اوپر آپ کو پتا ایک فیصلہ لیا ہوا ہے، فیڈرل کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ 9 مئی کا جو سانحہ ہوا ہے اس کے اندر جو سویلین وہاں پہ پائے گئے ہیں، وہاں آرسنس کے اندر جنہوں نے یہ وہاں پہ آتشکدگی کے اندر حصہ لیا، مختلف جو شہداء کی یادگاریں جلائیں، تو ان کے خلاف جو ملٹری ایکٹ کے تحت مقدمہ ہوگا۔ اس جو ہے ایشو کو لے کے کچھ پٹیشنرز ہیں، جو ہے اس کے اندر اعتزاز احسن صاحب ہیں، اس کے علاوہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، اور ایک آدھ جو سویلین ایک عام شہری ہے، انہوں نے بھی اس حکومتی فیصلے کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ تو یہ 9 ممبر بینچ بنا دیا گیا تھا۔ آج صبح جو ہے سپریم کورٹ کے اندر اس بینچ کی سماعت تھی، سماعت شروع ہوئی۔ سماعت جب شروع ہوئی تو حسب معمول اور حسب عادت چیف جسٹس صاحب عمر عطا بندیال صاحب نے یہ جب کارروائی شروع کی تو انہوں نے کہا جی تمام جو وکلاء وہاں پہ موجود تھے کہ آپ کو دیکھ کے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ جب بات چلنے لگی اور وہاں پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سینئر پیونل جج ہیں، انہوں نے کہا کہ جی میں کچھ آبزرویشن دینا چاہتا ہوں۔ آبزرویشن جو انہوں نے دی آج سارا دن وہ آپ نے دیکھا ٹیلی ویژن کے اوپر ابھی بھی چل رہی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جب یہ کاز لسٹ ایشو ہوئی جس کے اوپر جو میرا نام بھی اس کاز لسٹ کے اندر مجھے شامل کر دیا گیا، اس بینچ کا حصہ بنا دیا گیا۔ پھر انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جی جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، سب سے پہلے شاید وہ پٹیشنر تھے لیکن بعد میں سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جواد خواجہ صاحب نے بھی ایک پٹیشن کی اور ایک آدھ اور پٹیشنر بھی آ گئے، ان کے نام پہلے آ گئے ہیں اور جو پہلی پٹیشن تھی وہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ساتھ ساتھ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ میری رائے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ایک ایکٹ ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر آلریڈی ہیئرنگ چل رہی ہے، جس کے اوپر اسٹے آرڈر دیا ہوا ہے سپریم کورٹ نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس قانون کے اوپر جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا، میں نہیں سمجھتا یہ جو بینچ ہے یہ آئینی ہے، میں اس کو غیر آئینی بینچ سمجھتا ہوں، اور یہ ہے اس لیے میں اس بینچ کا حصہ نہیں بنتا۔ جسٹس طارق جو مسعود تھے وہ بھی سردار طارق، وہ انہوں نے کہا جی میں بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو آرگومنٹ لیا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں بھی اس بینچ سے اپنے آپ کو ریکیوز کرتا ہوں۔ دونوں ججز صاحبان جب اٹھ کے چلے گئے تو اس کے بعد پھر ایک نیا بینچ بنا۔ ہم نے اس پروگرام میں شعیب شاہین صاحب سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ون آف دا پٹیشنرز، پی ٹی آئی کے چیئرمین کو غالباً اگر میں غلط نہیں تو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا ان کو بلاتے ہیں، آنکھوں دیکھا حال ان سے پوچھتے ہیں۔ شعیب صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا ذکر کیا کہ اس کی موجودگی میں میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بینچ بنا ہے یہ ایک جائز آئینی طریقے سے بینچ بنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچھ ذکر کیا کہ جی ایک فیصلہ دیا تھا، ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ شاید انہوں نے فیصلہ دیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سو موٹر نوٹس لینے کے حوالے سے کیس کوئی اور تھا، اس کے اندر انہوں نے اپنا فیصلے کے اندر شامل کر دیا تھا کہ وہ اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی، اس لیے میں یہ سارا کچھ ہوا۔ تھوڑا آنکھوں دیکھا حال بتائیں، کیسے معاملہ شروع ہوا، کیا ہوا، وجہ کیا بنی؟ دیکھیں آرگومنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی، جیسے آپ کے پاس انفارمیشن ہے پوری میڈیا کے پاس تھی، آرگومنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا اور قاضی فائز صاحب نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔
اور وہ جو کہنا چاہتے تھے انہوں نے اس کا مختصر الفاظ میں اپنی پوری تفصیل بیان کی، جس میں لب لباب یہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر وہ ایک ایکٹ بن گیا ہے لیکن اس کے اوپر سٹے آرڈر ہے۔ کل یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایکٹ جو ہے فیلڈ میں رہتا ہے، آپ اس کو حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک ایپلیٹ فورم ہے، وہ ایپلیٹ فورم ہے کہ لارجر بینچ سنے گا۔ اب اگر 9 جج یہ بیٹھے ہیں، ٹوٹل 17 جج ہیں، تو وہ 8 سے تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ایک ون آف دی ریزن یہ ہے۔ دوسری ایک انہوں نے کہا کہ فرض کرو کل آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ جو بل ہے آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو پھر تو ہم بیٹھ سکتے ہیں، پھر تو بات درست ہے۔ دوسری ایک ریزن جو انہوں نے بیان کی کہ اپنا ایک ان کا فیصلہ تھا، 3 ممبر بینچ تھا جس کے اندر شاہد وحید صاحب نے ڈفرینس آف اوپینین دیا تھا، امین الدین صاحب اور چیف جسٹس نے فیصلہ کیا تھا کہ 184(3) کی پروسیڈنگز حاصل کرنے کے لیے یا پروسیڈنگز شروع کرنے کے لیے اس کے لیے رولز کو امینڈ ہونا چاہیے۔ اس وقت تک ان کے بقول کہ وہ ایکٹ اور بل ابھی پاس نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا ہم نے سپریم کورٹ کے رولز بدلی نہیں کیے، لیکن سبسیکوینٹلی 6 ممبر بینچ نے اس آرڈر کو ریکال کر لیا تھا، اس کا انہوں نے ریفرنس دیا۔ وہ تو چونکہ آج وہ آرڈر ہے ہی نہیں، فیلڈ میں ہی نہیں ہے، تو بہرحال اس کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا کہ مجھے افسوس ہوا اس بات کا۔ تو ان ریزنز کی بنیاد پر میں ریکیوز نہیں کر رہا اپنے آپ کو، لیکن میں اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا ہوں، اس بینچ کو میں کانسٹیٹیوشن نہیں سمجھتا، تو لہٰذا میں اس پہ اٹھ جاؤں گا۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جسٹیفائڈ آرگومنٹ ہے ان کی طرف سے؟ بہرحال ہمیں کہ ریسپیکٹ آف دا ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس ہیں، وہ ہی از دی چیف جسٹس ڈیزگنیٹڈ۔ 17 سپٹمبر کو وہ ٹیک اوور کر لیں گے، اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن بھی لیکن ایک بات ہے، یہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، یہ ایک انپریسیڈنٹڈ قسم کی ایک ان کا ایک طریقہ کار تھا۔ بہرحال ہم نہیں تصور کر رہے تھے کہ ہم نے تو بلکہ خوش ہوئے کہ چونکہ اس کے اندر چیف جسٹس یہ بیٹھے ہوئے ہیں بندیال صاحب، ڈیزگنیٹ چیف جسٹس ہیں قاضی صاحب، اس کے بعد چیف جسٹس بننے والے ہیں جو اعجاز الحسن صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں، جسٹس منصور شاہ اس بینچ کا حصہ ہیں جس نے چیف جسٹس بننا ہے، اس میں جسٹس منیب اختر ہیں جس نے چیف جسٹس بننا ہے، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں جس نے چیف جسٹس بننا ہے، اس میں جسٹس عائشہ ملک ہیں جس نے چیف جسٹس بننا ہے۔ اس لیے بہت سارے ایسے اور یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا کہ ون آف دا پٹیشنرز جو ہیں وہ ایکس چیف جسٹس ہیں، تو ادھر چیف جسٹس بننے والے موجودہ چیف جسٹس اور آئندہ والے چیف جسٹس جو ہیں وہ سارے اس پہ موجود بینچ کا حصہ ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کیس تھا۔ دیکھیں لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق معطل ہوئے ہیں، سویلینز کے کیسز اٹھا کر کے ملٹری کو دے دیے گئے ہیں اور ملٹری والے لوگ لے کر گئے ہوئے ہیں، لوگوں کا پتہ نہیں ہے کون کدھر ہیں، یہ نہیں پتا۔ اس کے اوپر میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں۔ کورٹس نے جب یہ کہا ہے کہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مطالبہ رہا ہے ہمیشہ بار کونسلز کا، بار ایسوسیشنز کا، ہم سب لوگوں کا کہ جی سینئر موسٹ ججز کو شامل کیا جائے۔ آج انہوں نے اگر شامل کر دیا تھا تو یہ بہتر ہوتا کہ وہ اپنا فیصلہ سناتے، اپنا فیصلہ کرتے اور جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ آتا۔ چلیں جوئی صاحب کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ یہ ہم چلتے ہیں، ایسا ایسا سارے سوالات کریں گے۔ جی جوئی صاحب پلیز ویلکم سر، سوری وہ ذرا تھوڑا سا لمبا ہو گیا، پلیز گو ہیڈ۔ لیکن یہ ہے شعیب شاہین صاحب، آج چیف جسٹس صاحب نے جو برملا اعلان کیا کہ ایک وکیل صاحب کو 6 دن اغوا کر کے رکھا گیا، ایک بڑے وکیل کو تھانے جا کے بند کر دیا، اور صحافیوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر کوئی ایکسپلیسٹ سپیکنگ آرڈرز بھی پاس ہونے چاہیے۔ انف از انف۔ آج بھی میرے پاس آدھی درجن شکایات ہیں اور کہ کسی کے گھر میں 25 لوگ گئے اور اس کی وفاداریاں تبدیل ہو گئی۔ صبح ابھی اناؤنسمنٹ آ رہی ہے، کسی کا کچھ ہوا، کسی کا کچھ ہوا، کسی پلیز کب تک ہم تماشائی بن کے بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں اس میں آج چیف جسٹس صاحب نے بڑا اچھا بولڈ سٹیپ لیا اور اس میں بڑی اچھی بات کی، بلکہ میں تو کل ایک پروگرام میں بھی میں نے ایک لحاظ سے تنقید کی تھی کہ چیف جسٹس صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے تھا۔ ایک وکیل نے سپریم کورٹ میں پٹیشنز فائل کی اور اس کو اٹھا کے لے گئے، 7 دن بعد اس کی ریلیز ہوا ان کو، اور ان کو کہا کہ جاؤ یہ کیس واپس لے کر آؤ، اور اس نے سپریم کورٹ میں اپنی اپلیکیشن دی کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو کہا ان تمام باتوں کا آپ جواب دیں۔ دوسرا اس نے کہا جس طرح صحافیوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے اور اگر کہتے ہیں تو ہم نام بھی لیتے ہیں، اور جس طرح ان کو ہراس کیا جا رہا ہے، جس طرح ان کے خلاف پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اور جو مسنگ پرسنز میں ہیں دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل، اور ہمیں اس کا جواب دیں۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ساری کی ساری ڈیٹیل مانگ لی ہے۔ بیک ٹو دا کوسچن، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا اقدام کیا انہوں نے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا محافظ ہیں، انہوں نے بنیادی حقوق کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہے، اور آج اگر اس موقع پہ سپریم کورٹ سٹینڈ نہیں لیتی تو پھر کون سا وہ موقع آئے گا؟ اور جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے سب سے زیادہ
یہ باری سب سے بڑی بدقسمتی ہے. جو پریس کانفرنس کرتا ہے وہ دودھ کا دلہا ہو جاتا ہے، ورنہ 5 دفعہ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے جیل کے اندر سے، عدالت کے اندر سے، اور اس کو پریس کانفرنس پہ مجبور کیا جاتا ہے. بیک ٹو دا کوشچن، چیف جسٹس صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے، جو ایکٹ ہے بنا ہوا جس کے اوپر اسٹے آرڈر ہے، پھر انہوں نے کوئی کامنٹس کیے. انہوں نے کہا جی ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ یہ آ جائے، ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ یہ آ جائے، لیکن ہم مخلوق خدا کی بہتری کے لیے جو بھی فیصلہ ہوگا کریں گے. وہ کیا ایک ایکسچینج آف آرگومنٹ ہوا تھا؟ دیکھیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سب نے آئین کے تحت اوتھ لیا ہوا ہے، ہم نے ایک نیک نیتی کے ساتھ اللہ کے سامنے جواب دہی ہونا ہے. ہم نے لوگوں کی حقوق کے تحفظ کے لیے ہم سے جو ہوگا اور جو ہم سمجھیں گے وہ فیصلے کریں گے، اور وقت پہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور جلدی فیصلے کریں گے. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جو معاملہ ہے اس میں بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ججز چھٹیوں پہ ہیں، اور وہ اسپیشل بینچ ہے 8 رکنی بینچ جو وہ اس کو سن چکا ہے. تو لہٰذا جب وہ بینچ اویلیبل ہوگا، میرا خیال جولائی کا آرڈر کہا گیا ہے کہ اس میں فیصلہ ہوگا، تو میرا خیال ہے وہ ہو جائے گا. اور ان کیسز کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ حکم تنائی دینا ہوگا تو بھی ہم اٹارنی جنرل کو سن کے دیں گے، اور اگر ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کیس کا بھی جلدی فیصلہ کریں. بہرحال میرا خیال ہے کہ یہ اٹ از کوائٹ ریزنیبل، اور چیف جسٹس صاحب ہوں یا باقی جج صاحبان ہوں اپنے اپنے لحاظ سے ٹھیک فیصلے کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج پھر ہم سارے وکیل کھڑے ہو گئے. ہم نے یہ کہا کہ جی اس وقت یہ ایشو نہیں ہے کہ آپ کے اندر کا کیا تقسیم ہے یا ڈفرینس آف اوپینین ہے یا نہیں ہے. ایون قاضی صاحب کی موجودگی میں سب وکلاء نے کہا کہ اس وقت ملک میں پریکٹیکلی آئین معطل ہو چکے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، جو پریس کانفرنس نہیں کرتا اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. یہ 25 کروڑ عوام کے حقوق کا سوال ہے. اعزاز احسن کو کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں چاہیے. جواز خواجہ سابق چیف جسٹس کا کوئی پرسنل معاملہ نہیں تھا. اس میں جو باقی لوگ آئے ہیں کسی کا کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے، پبلک انٹرسٹ کی بات ہے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی بات ہے. حکومت وقت میں سن رہا تھا جو ڈیفنس منسٹر خواجہ اسد صاحب، ظاہر ہے وہ بھی ایک الیکٹڈ پولیٹیشین ہے، پارلیمان کا حصہ ہے، کابینہ کا حصہ ہے، گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا سانحہ ہوا ایک انپریسیڈنٹڈ، آپ نے دیکھا کہ ہم نے ویژولز تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، لاہور کے اندر، پشاور کے اندر جو سارے معاملات ہم نے دیکھے، ان معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے وہی ہے کہ جو اس طرح کے غیر معمولی حالات و واقعات کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو غیر معمولی ہی اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں. کچھ انہوں نے مثالیں بھی دی. اب حکومت وقت پر یہ آرگومنٹ پیش کر رہی ہے. میں تھوڑا سا اس کا لیگل پوائنٹ یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اکثر آرگومنٹ چل رہا ہے کہ سابقہ حکومت کے جو اس سے پہلے حکومت پاکستان تحریک انصاف تھی، 24-25 کے قریب لوگوں کا ٹرائل ہوا ملٹری کورٹس کے اندر. وہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دیجیے گا، وہ کیا جائز تھا، اب یہ ناجائز کیوں ہو رہا ہے، یہ آرگومنٹ کیا ہے اس کے پیچھے؟ بیسیکلی تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے نا، آئین میں ترمیم ہوئی تھی، آئین کی ترمیم ہوئی تھی 2015 میں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنٹ سے یہ آئین میں ترمیم ہوئی اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ. یہ وہی تھی جب وہ یہ سینیٹر رضا ربانی نے روتے ہوئے ووٹ دیا تھا. اوکے. اس نے کہا تھا کہ یہ غیر آئینی اقدام ہم کر رہے ہیں، غیر آئینی. یہ رضا ربانی صاحب نے کہا تھا، لیکن میرا ووٹ پارٹی کی امانت ہے اس لیے میں ووٹ دے رہا ہوں ان فیور آف ملٹری کورٹس. اور جب آئین میں ترمیم ہوئی اس کے اندر یہ بات مینشنڈ ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کے خلاف یہ شک استعمال نہیں ہوگی. اور اس کے اندر سنسیٹ کلاز تھی، یعنی 2 سال بعد آٹومیٹکلی ختم ہو جانا تھا. یہ 21ویں ترمیم تھی. پھر اس کو سبسیکوینٹلی امینڈ کر دیا، اس کو 2 سال کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا 23ویں ترمیم کے ذریعے. اس کا ٹینیور 2019 میں ختم ہو گیا. اس کے تحت کیے جانے والے اگر کوئی ٹرائل تھے تو وہ ویلڈ تھے، اس لیے کہ جب اس کو چیلنج کیا گیا تو سپریم کورٹ کے 17 جج صاحبان اس وقت بیٹھے تھے، فل کورٹ تھی. اس میں 11 جج صاحبان نے کہا کہ چونکہ یہ آئین کی ترمیم ہے لہذا آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ ختم نہیں کر سکتا. اور دوسری بات 6 جج صاحبان نے، جس میں جسٹس جواد خواجہ صاحب اس وقت کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور باقی جج صاحبان نے، 6 جج صاحبان نے یہ کہا کہ نہیں، آئین کی ترمیم ہونے کے باوجود بھی یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہے، سویلین کا ٹرائل آپ مارشل ملٹری کورٹس کے ذریعے نہیں کر سکتے. تو لہٰذا آج تو آئین میں کوئی ترمیم نہیں ہے. اس وقت کی جانے والا کوئی بھی اقدام وہ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ آئینی تھا ٹو سم ایکسٹینٹ. اس وقت تو پارلیمان نے صرف قرارداد پاس کی ہے، نہ وہ آئین کی ترمیم ہے نہ وہ قانون کی ترمیم ہے. حکومت کا یہ آرگومنٹ ہے، وہ ایک سے زیادہ دفعہ پارلیمان کے فلور کے اوپر یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو ملٹری کورٹس ہیں آلریڈی پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کی اسکیم ہے اس کا حصہ ہیں، اور اس کے اندر کوئی نئی چیز جو ہے حکومت وقت جو ہے وہ اس کے اندر نہیں ایڈ کر رہی ہے، اور اس کو خام ایک
ایک سیاسی ایشو بنایا جا کانسٹیٹیوشن رہا کا حصہ نہیں ہے. یہ ایکٹ بنا تھا 1952 میں. اس کے اندر ہی 1967 میں کہا گیا تھا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آرمی ایکٹ ہے اس کا اطلاق آرمی آفیشلز پہ ہوتا ہے, اس کا اطلاق سویلینز پہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہے بیسیکلی بحث. نمبر 2, اگر کسی ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز میں اگر ہو سکتا ہو تو اس کی وائریز کو بھی چیلنج کیا گیا ہے کہ 1973 کا آئین آنے کے بعد یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہے کہ آپ سویلین کو اٹھاؤ, اس کو وکیل کرنے کی اجازت بھی نہ دو. اچھا, پھر یہاں ایک ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن اگر یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد موجود ہے کہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, تو مجھے بتائیں کرنل صاحب یا کوئی بریگیڈیئر صاحب کیسے وہ کہے گا کہ نہیں جی ہمارے پاس شہادت نہیں ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو بنیادی انسانی حقوق کا سوال ہے اور فنڈامنٹل رائٹ کا سوال ہے. آرٹیکل 10A ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ فیئر رائٹ آف ٹرائل ہونا چاہیے, وکیل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو اٹھائیں اور بند کر دیں. اب تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سامنے یہ معاملہ پیش ہے, تو اس لیے اس کو ہم میرٹ پہ ہم جائے بغیر, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی تنقید. دیکھیں پارلیمان میں کھڑے ہو جانے والی تقریر کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. جی جو صاحب گو ہیڈ سر. میں وہ اعتراض میرا مطلب اگر نہیں پلیز سر گو ہیڈ. اور بھائی آج کیا ہوا ہے, سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ 1-1.5 مہینے سے جیل میں ہے. ان کی وائف ان کو ملنے گئی اور اس کو عدالت کے بعد سے اٹھا کے لے گئے ہیں. میں کس کا رونا روؤں؟ کمال ہے. ابھی وہ کیا ہوا تھا بنڈاری کا, اس کے بعد رائی کا, اس کے بعد آپ کے جو جرنلسٹ ہے 1.5 مہینے سے اس کو ابھی تک اس کی شکل نہیں دیکھی. اور کس کی میں بات کروں, اور کس کو روز دھمکیاں نہیں آ رہی. کس طرح تباہی اور بربادی کو دعوت دی جا رہی ہے. شعیب شاہین صاحب آپ نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے, ہم نے بھی جانا ہے, تو کیا جواب دیں گے وہاں؟ دیکھیں چوہے صاحب, ہم تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا جائے. آپ پروسیڈ کریں آئین کے مطابق, قانون کے مطابق. اس کا یہ مطلب نہیں ہے جس کو دل کیا اٹھا لیا, جس کو چاہا مسنگ پرسن میں شامل کر لیا, جس نے حق سچ کی بات کی اس کے یا تو لطیف کھوسا کے گھر پہ فائرنگ ہو گئی. اچھا, آپ کو وکیل پٹیشن فائل کرے اس کو اٹھا کے لے جائیں. اگر زہر کرامت بھنڈاری کس کو چیئرمین پی ٹی اے کو گھر ملنے چلا گیا کسی کیس کے سلسلے میں, وہ باہر نکلا, اس کو اٹھا کے لے گئے. جسٹس طارق مسعود صاحب کا کیا آرگومنٹ تھا, انہوں نے کیوں ریکیوز کیا؟ انہوں نے بیسیکلی وہی والی بات کی کہ جو قاضی فائزہ صاحب نے کہا ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں. وہ اس میں شامل تھے نا ان کے ساتھ. اچھا, یہ ناظرین اعتزاز احسن صاحب ظاہر ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بنیادی طور پر جب یہ سپریم کورٹ کے سامنے آج سارے کا سارا معاملہ شروع ہوا تو دو ججز صاحبان نے جب ریکیوز کیا تو اس ایشو کو لے کے میرا بھی یہی رہے گا اس کے اوپر ایک لارجر بینچ بیٹھ کے جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا کریں, کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت, پاکستان کے آئین کو, پاکستان کے قوانین کو جو انٹرپریٹیشن کا حق ہے وہ انہی کے پاس ہے. کیا کہا عدالت کے باہر پہنچ کے بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے تمام ججز صاحبان کے سامنے کیا ریکویسٹ رکھی, سنا ذرا. 2 جج صاحبان نے, سینئر ترین جج صاحبان, ہم نے ان کی منت کی, قاضی فیضی صاحب کی اور سردار طارق مسعود کی. کھوسا صاحب نے تو جناب فیضی صاحب کو مبارک بھی دی کہ وہ آج چیف جسٹس ڈیزگنیٹ ہو گئے. ہم نے منت کی کہ آپ بیٹھے, 9 ججز کا فیصلہ ایک زیادہ مضبوط فیصلہ ہوتا ہے. اسی طرح سردار لطیف کھوسا صاحب وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے کیا فرمایا یہ بھی سنیں. آج شروعات 9 ججز کے بینچ سے ہوئی. 2 معزز جج صاحبان نے باوجود کارروائی سے جو ہے اعتراض کیا اور پھر جج صاحبان نے دوبارہ چیف جسٹس نے باقی اپنے ہمراہی جج صاحبان کی مشاورت کے ساتھ 7 رکنی بینچ دوبارہ تشکیل دی. تو یہ ابہام نہیں ہونا چاہیے اب کہ 9 تھے, 9 سے 7 کیسے بن گئے. اس لیے یہ فل کورٹ ہی سمجھیں کہ یہ فل کورٹ ہی ہے. اچھا شعیب صاحب, آپ چونکہ وہاں پہ موجود تھے, جسٹس منصور جب یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوا, 7 ممبر بینچ بن گیا, تو انہوں نے آ کے ایک سوال کیا تھا تمام پارٹی سے کہ جناب اعلیٰ کیا یہ بینچ آپ کو منظور ہے یا نہیں, تاکہ کل کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ اٹھائے. وہ کیا واقعہ ہوا؟ دیکھیں بیسیکلی انہوں نے کہا میری جواد خواجہ صاحب سے کے ساتھ رشتہ داری ہے, تو اگر کوئی شخص آپ میں سے کوئی بھی پارٹیز میں سے اعتراض کرنا چاہے جو سبسیکوئنٹلی نہ کرے, میرے اوپر اعتراض میرے ہونے کے اس بینچ میں ہونے پہ اگر کوئی اعتراض کرنا چاہے تو میں اس بینچ کا حصہ نہیں رہوں گا. اگر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, کیونکہ یہ پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے, جواز خواجہ صاحب کی ذاتی تو اس میں ایشو انوالو نہیں ہے,
تو دین آئی ول بی دی ممبر آف دی بینچ. پھر ہر کسی نے کہا جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ بالکل اس بینچ کا حصہ بنے اور اس پہ آپ ان کیسز کو آپ آگے چلائیں. تو میرا خیال ہے وہ اس کنٹیکسٹ میں تھا, کیونکہ انہوں نے اپنی ریلیشن شپ کی بات کی جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ میں بینچ کا حصہ بنوں یا نہ بنوں, اگر کسی کو اعتراض ہے تو ابھی بتا دے, جو بعد میں بتائے گا تو پھر بینچ ٹوٹ جائے گا. دیٹ واز دی انڈرسٹینڈنگ. جی چوہے صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, خاور گومن صاحب ایک اور بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اور لوگوں کو ان کو مغالطے میں, اور پوری قوم یعنی اس کی کنڈمنیشن کرتی ہے, کور ہیڈ کوارٹر ہو یا باقی جہاں جہاں میں حملے ہوئے ہیں, اور اگر لوگ ملزم ثابت ہوتے ہیں ان کو پھانسی دینی پڑتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی, چلیں ہم بھی شامل ہیں, آپ کو اسسٹ کریں گے. لیکن ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو پولیس گردی کر رہے ہیں, لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں, ان کی بیویوں, ان کے بچوں, ان کو خواتین کو کی تذلیل کر کے ان کی وفاداریت تبدیل کر رہے ہیں, یا ان کو اپنی پٹیشن داخل نہیں کرنے دے رہے, یا ان کے منہ بند کر رہے ہیں, یا ان کے قلم توڑ رہے ہیں. This is not acceptable. And whosoever is doing it is not doing any service to this nation. دیکھیں جی ہمارا تو یہ مطالبہ ہے. اچھا, آج جاتے جاتے جب کنکلوڈ ہوئی آج کی سماعت تو کیا کیا انفارمیشن مانگی ہے کہ جتنے لوگ ابھی اریسٹ ہوئے ہیں جن کے خلاف ٹرائل ہونا ہے وہ ساری کی تفصیل وہ کیا ہوا؟ وہ انہوں نے کہا ساری تفصیل دیں کہ اس وقت کتنے لوگ, خواتین, بچے آپ نے اس وقت گرفتار کر رکھے ہیں, وہ اس کی پوری تفصیل دیں, کیونکہ کچھ لوگ تو ریلیز بھی ہو گئے, ان کی پوری تفصیل دیں. کتنے لوگ ہیں جو مسنگ پرسن میں ہیں, کتنے لوگ ہیں, کیا کیا آپ کی آج تک ایکشن ہوا ہے, وہ ساری تفصیل لے کر آئیں. اور کتنے صحافیوں کا معاملہ بھی انوالو ہے, وہ کلا کو اس طرح اٹھایا جا رہا ہے, اس کا بھی ہمیں آپ جواب دیں کہ اٹ مسٹ بی اینڈیڈ, اب کے بعد یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. بڑا سیریس انداز میں انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے اوپر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, ادارے باندھی بن کے کھڑے ہوئے ہیں حکومت کے سامنے, جس کو چاہتے ہیں اٹھا لیتے ہیں. آج بلکہ صبح شاہ محمود قریشی, اسد عمر آئے, ان کی بیل پٹیشن پینڈنگ تھی, راستے میں روک دیا عدالت کے دروازے کے اوپر, ہائی کورٹ کے دروازے کے اوپر, ان کو کہا تم نہیں جا سکتے, ہمیں حکم ہے اوپر سے. اوپر سے کون, چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے. بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو آرڈر کیا ہے آپ ان کو لے کر آؤ. یعنی پولیس جو ہے وہ اتنی اوپر ہو گئی ہے کہ ان سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے. عدالت کو کہا جا کر کے ان کے وکلا نے کہ جناب وہ باہر کھڑے ہیں, ان کو نہیں آنے دے رہے. انہوں نے کہا اچھا میں سی سی ٹی وی فوٹیج منگواؤں گا. وہ پشاور جا کر کے انہوں نے اپنی بیل کرائی, جا کر کے راہداری ضمانت کرائی. یہ حالت ہے. عدالت ایک آرڈر کرتی ہے اور گھنٹے بعد اس کا جو دل کرتے ہیں. جو اس دن 9 مئی کو پہلے ہوا ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے, مجھے یہ بتائیں اس کا نام ہی کوئی نہیں لیتا. بھائی عدالت کے شیشے توڑے رینجرز نے یا جس نے بھی توڑے, عدالت کے شیشے توڑے, وکیلوں کے سر پھاڑے. عدالت جانے چیف جسٹس صاحب وہاں پہ موجود ہے, چیف جسٹس نے وہ تو گارڈین ہے نا, آرڈر کیا کہ ایف آئی آر کاٹیں. آپ سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے انسٹالیشن, انہوں نے کہا کہ وہ واپس کریں, نہیں کی, بلکہ جج صاحبان خود کہنے پہ مجبور ہو گئے بھائی ہم تو رہائی دے دیں گے لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو چھوڑ دیں. جاؤ پریس کانفرنس کرو گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. چوہے صاحب آپ نے سوال تو نہیں پوچھنا, نہیں تو ہم اجازت چاہیں شعیب شاہین صاحب سے. نہیں سوال ان سے پوچھنا ہے. جی جی, آج کوئی ہمیں کوئی رے آف ہوپ نظر آئی ہے, اللہ کرے کہ کل تک یہ کنفرم ہو جائے, آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ نے بڑا سیریس نوٹس لیا ہے اس بات کا. چیف جسٹس صاحب نے کھل کے اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ نو اس کو اینڈ کریں, ان ساری چیزوں کو, جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور جس انداز میں لوگوں کے حقوق معطل کیے جا رہے ہیں, ہم اس پہ ادروائز ایکشن لیں گے. صبح 9:30 بجے دوبارہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہے. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس ایشو کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے. بہت شعیب شاہین صاحب ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ میں حصہ لینے کے لیے. ناظرین بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو دکھائیں گے کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک صحافی کو تھپڑ جڑ دیا. اس کی وجہ کیا بنی, ایک سوال پوچھا گیا, لیکن آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں, اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارا پروگرام آخر تک دیکھنا ہے. اس سے پہلے ابھی جو ہمارے پاس سٹوری یہ ہے جو صاحب کے لگ ایسے رہا ہے جیسے پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بس اس وقت گلیاں سنسان ہیں ان کے لیے اور وہاں پہ صرف انہی کا راج ہے, اور دے آر جسٹ ویٹنگ فار دا الیکشن ڈیٹ. اور اس کے بعد حکومت دونوں اب دعویٰ کرنا شروع ہو گئے کہ میری باری ہے میری باری ہے. سب سے پہلے ناظرین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سنیں. جب سلیکشن نہیں الیکشن ہوتا ہے, جب سب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی جیت جاتا ہے. اور جب بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے آپ کی خدمت کی ہے, اب میرا باری ہے
کہ میں آپ کا خدمت کروں. ہم سب نے مل کے اب بہت مشکل وقت دیکھا ہے. اب انشاءاللہ تعالی آگے جا کے آپ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں. ماشاءاللہ چوہدری صاحب. لیکن جاوید لطیف صاحب ہمارے دوست پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے پرجوش جو ہیں وہ کارکن ہیں, وہ اپنی جو ہے آرگومنٹ, اپنی جو ہے خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. نواز شریف سے اس قدر لوگوں کو امید ہے, یقین سے, کہ نواز شریف آئے گا تو پاکستان کے اندر پھر سے خوشحالی لائے گا. نواز شریف 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے, مگر انتخابی کیمپین کے لیے نہیں, انتخابی تحریک کے لیے آ رہا ہے. جناب اللہ, وہ تحریک کی کا صرف ذکر نہیں کیا, اس پہ نہیں رکے, انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہماری کس صوبے میں اور کہاں کہاں حکومتیں قائم ہوں گی. کہ ہم پنجاب تو کیا انشاءاللہ اس دفعہ سندھ میں بھی حکومت بنائیں گے. بلوچستان میں چاہے کوئی اتحادی حکومت ہی بنے, مگر ہم چاروں صوبوں میں اتحادی حکومت بنانے کی پوزیشن میں, 2 میں مکمل اور 2 میں شاید اتحادی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے تو نمبر آف سیٹس کا بھی بتا دیا کہ وہ جو جیتنے جا رہے ہیں. پنجاب کی سیٹیں جو ہے وہ 146 ہیں. الیکشن میں جو پارٹی 100+ سیٹیں جیتی ہے نا, وہ پھر حکومت بناتی ہے. ہم 100+ سیٹیں انشاءاللہ پنجاب سے جیت. پی ایم ایل این کا ووٹ یا میاں نواز شریف کا ووٹ جو ہے وہ پوری طرح سے مضبوط بھی ہے اور اپنی جگہ پہ موجود ہے, کھڑا ہے. تے چودھری صاحب واری کنوں دے رہے ہو, پیپلز پارٹی نو کہ نون لیگ نو, کو سانوں بھی دس دے چودھری صاحب. نہیں, یہ تو پاکستان کے ووٹروں نے فیصلہ کرنا ہے. تو یہ خواہشاں گھوڑے ہوں تو کوئی پیدل پھردا. If wishes were horses, beggars would ride. So that's that. Let there be free, fair elections and let the people decide. ہمارا اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں ہے. لیکن اب تک جو کچھ ہو رہا ہے, نمبر 1 لوگوں کو الیکشن کے کرانے پر ڈاؤٹ ہے. نمبر 2 اس کے فری, فیئر, امپارشل ہونے پر 5% یقین نہیں رہ گیا کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے یعنی الیکشن کے مسئلے کو خراب کیا ہے پنجاب اور کے پی میں, اور ان حکومتوں کے جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے اشاروں پر ناچے ہیں, تو اس سے کیا آپ توقع کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بالکل صاف کہہ دوں, نو میٹر واٹ یو ہیئر, اس ملک میں الیکشن ہوں گے اور جن کو لوگ ووٹ دیں گے وہی آئیں گے. یہ جو آپ کے منصوبے اور ناپاک ارادے ہیں نا کچھ لوگوں کے کہ بیلٹ باکسز کو چوری کرنا ہے یا ریزلٹس کو بیلٹ باکسز کے اوبلیویس, ان کے بغیر ہی بالا ہی وہ ترے رہ جان اور اپنے مرضی کے نتائج اناؤنس کر دیو. یہ نہیں ہونا. یہ پہلے بھی انہوں نے 17 جولائی نو دس واز دیئر پلان اف یو ریکال, اینڈ الحمدللہ پنجاب کے لوگوں نے انہوں شکست دیتا. اور اس وقت بہت سارے بڑا رول ہے چیف جسٹس آف پاکستان. اگر وہ الیکشن کمیشن کو اور پنجاب انتظامیہ کو حکم نہ دیتے کہ خبردار فلاں کام ابھی بند کرو, اور اس کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے. ویسے صاحب اب تو میرے خیال میں 17 خیال نہیں ہے یہ کل آپ نے دیکھا نوٹیفیکیشن 17 سپٹمبر کو انشاءاللہ جسٹس قائز جو ہے فائز جو عیسیٰ صاحب وہ آ جائیں گے. اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے جو اکتوبر کے اندر الیکشن ایکسپیکٹڈ ہے, اکتوبر یا نومبر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں. چودھری صاحب لندن کے اندر میں دیکھ رہا تھا ایک بات, جسٹ اے منٹ, جی جسٹ منٹ. آج اس وقت تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میری سلام دعا بھی نہیں, ٹھیک ہے. اور جو ان سے پہلے ابھی سے پہلے گئے ہیں چیف جسٹس, ان کو مطلب ہے 1 درجن چیف جسٹس جن کو میں ذاتی طور پر میرا تعلق ہے اور موجود ہے, اور کئی جج. لیکن ہیونگ سیڈ دس, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور ان کو اچھی طرح جاننے والے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن امان اللہ کنرانی صاحب, ایک بڑے وکیل ہیں, بڑے انسان ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمی ہے. He will prove to be a very pro-active چیف جسٹس,
اور جس طرح آئین انہوں کی نے حکمرانی کے بھیڑے لیے، کھائے ہیں آئین اور زندگی قانون میں، کی حکمرانی کے لیے بالکل وہ اپنا کردار ادا کریں گے. چوہدری صاحب ابھی ایک بریک کی طرف جانا، بریک کے بعد آپ کہیں گے وہ تھپڑ کا واقعہ بات تو ہوئی نہیں تو اگر آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بھی بات چل رہی ہے. چلیں چوہدری صاحب بریک کے بعد کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے محترم پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس وقت پیرس کے اندر موجود ہیں. ظاہر ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہیں پہ بھی جاتے ہیں تو وہ امیز ضرور کرتے ہیں وہاں پہ حاضرین کو، ناظرین کو، جس انداز سے لوگوں سے وہ گلے ملتے ہیں، جو لوگ ان کو ریسیو کرنے آتے ہیں. وہ ہم دیکھ رہے تھے جب ان کو ریسیو کیا گیا اس فورم کے اوپر، یہ وہاں پہ جو سمٹ ہو رہی ہے. چوہدری صاحب دیکھیں وہ ایک لڑکی اچھی خاصی، وہ میرے جیسے قد کاٹ والی، وہ چھتری لے کے کھڑی تھی، بارش ہو رہی تھی. اب پرائم منسٹر صاحب نے کہا جناب اعلیٰ چھوڑیں چھتری مجھے دیں. وہ چھتری لے کے وہ آگے چلے گئے، وہ بیچاری پیچھے بھیگتی رہ گئی. پروٹوکول یہی تھا کہ انہوں نے ان کو بھی کور کرنا تھا، اپنے آپ کو بھی کور کرنا تھا. ناظرین آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. برانی ویز پیرس کے اندر جو ہے ان کی بڑی اچھی نہیں ایک منٹ نا یار، جی وہ ٹھیک ہے انہوں نے جو کہہ رہے تو بھائی اگر وہ اس سے چھتری نہ لیتے تو لوگوں نے اس کی کھال اتار دینی وزیر اعظم کی. دیکھیں جی عورت جو ہے وہ چھتری لے کے جا رہی ہے اور وہ اپنا مزے سے جا رہا ہے، خود نہیں چھتری لے کے جا سکتا. اب مائنر ایشوز پر آئے اور میں نے کہا وہ ایک جملہ رہ گیا کہ میں نے مان لو کرنانی کا ویو یہ ہے کہ یہ جس طرح انہوں نے گرم سرد دیکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ نے، he will do justice to all manner of people. This is what he expects. Whosoever is holding that position اور فیوچر میں ہولڈ کرے گا ایز اے چیف جسٹس پاکستان، یہ ان کے اوپر فرض ہے کہ آئین پاکستان کی جو ہے عملداری، اس کی حکمرانی کے لیے کام کرنا ہے. واپس آتے ہیں وہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی جو مینیجنگ ڈائریکٹر آئے ملاقات ہوئی، خاتون ان سے ملاقاتیں ہوئی، محمد بن سلمان سے ملاقاتیں ہوئی، کافی خوش و خرم نظر آئے. وہاں پہ وہ تو کافی اچھا ان کا ماحول ہمیں لگ رہا ہے، وہ ان کی دیکھ رہے ہیں باڈی لینگویج بھی بڑی زبردست ہے. یہاں پہ ہمارے جو محترم فائنانس منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب وہ پتہ نہیں کیوں غصے میں پھر رہے ہیں، کیا وجہ بنی. آج دیکھیں آج کیا ہوا پارلیمان کے اندر، پارلیمان کی راداریوں کے اندر ایک صحافی نے جو ہے شاہد قریشی نے سوال پوچھا اور کیسے غصہ کر گئے، کیوں غصہ کیا، دیکھیں ذرا. ڈاکٹر صاحب آج بات کریں گے؟ نہیں آئی ایم ایف پیکج ہو رہا ہے ادھر، یہ جو گئے ہوئے ہیں ہمارے پی ایم صاحب. سر یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر ہم سسٹم میں تو نہیں ہے سر، ہم تو صرف سوال کرتے ہیں نا سر. کیا چاہتے ہیں یار؟ کیا لڑتے کیوں ہیں سر؟ خدا کا چوہدری صاحب کیوں غصہ آ جاتا ہے ڈار صاحب کو؟ اگر معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، آئی ایم ایف سے بات ہو گئی، کل یہاں پہ کونسل ہوگی، ان میں تین چیزیں ہیں جی. ایک تو کمپلیکسز ہے جس سے وہ باہر نہیں نکل سکے. اچھا. نمبر دو ان کو یہ زوم ہے کہ وہ پوری دنیا کو وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں. نمبر تین یہ پہلے بھی ایک دفعہ کسی نے سوال کیا اسے پریس کانفرنس میں، بڑی پریس کانفرنس میں، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو. اور کئیوں کو منہ پر گالیاں، کسی کو کوئی کبھی بدتمیزی. اور آج تو انہوں نے حدیں پھلانگ دی ہے کہ وزیر کا یہ کام ہے کہ وہ بندہ آپ پوچھ رہے ہیں تو اس کو آپ یعنی مارنے کو دوڑ پڑے ہو. چلیں اللہ تعالیٰ. اور مجھے تو یہ لگتا ہے وہ کہنا ہے جو وزیر اعظم صاحب جو انہوں نے ٹیم ہوتے پیرس موج میلہ کر رہا ہے، مینو ایتھے یعنی بھیج گیا اسمبلی میں بجٹ پاس کرانے میں. چلیں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. کل آپ کو بتائیں کہ لندن کے اندر کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں، آج کچھ ملاقاتیں ہونی ہیں، تو کل تک ہمارے پاس وہ تمام تفصیل آ جائے گی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.